نویں چیز جو ہے وہ ہے کمپیشن. یہ 4 سی ہیں: کریٹیوٹی، کیوروسٹی، کنیکشن اینڈ کمپیشن. کمپیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وہ محسوس کریں اچھا، محبت کا جذبہ، رحم کا جذبہ، عقیدت کا جذبہ، عزت کا جذبہ جو آپ اپنے لیے محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ خود اس سے عاری ہیں کہ جو چیز آپ کے اپنے پاس نہیں وہ آپ دوسروں کو کیسے دیں گے. یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، گریٹیٹیوڈ، تشکر سے لے کے، اور جتنے بھی میں نے نام لیے، اگر آپ میں خود میں نہیں ہے تو جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ دوسروں کو دے نہیں سکتے ہیں. تو ہمیشہ کمپیشن یعنی وننس یہ محسوس کیجئے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، مگر ہمارے اوپر رحم کرتا ہے. تو ہم اگر اسی کا ایک بنایا ہوا شاہکار ہیں تو ہم میں بھی وہ جذبہ ہے. تو ہم ایمپتھی جب یوز کرتے ہیں، جب ہم وننس یوز کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کو اپنے سے جدا نہ سمجھیں، اس کو اپنے اندر ضم ہی سمجھیں کہ ہم بظاہر تو یکجاں دو قالب نظر آتے ہیں مگر ہمارا کوئی اٹوٹ رشتہ بھی ہے. تو یہ جو انسانوں کے رنگ، نسل، بولیاں، ان کو ڈائیورسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوری، ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ نئی سے نئی چیز، کہ کوئی عقل کل نہیں ہے. تو کمپیشن اپنے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، جو بھی آپ کے باہر ہے، جو آپ خود نہیں ہیں، اس کے لیے کمپیشن محسوس کیجئے. آپ کی زندگی ترقی کا نمونہ پیش کرے گی، آپ کی زندگی جو ہے محبت کا نمونہ پیش کرے گی. 10واں پوائنٹ 20 سے ملتا جلتا ہے اور وہ ہے فطرت اور قدرت سے جڑے رہنا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ولڈرنیس، جنگل، یہ کوئی ڈر اور خوف کی جگہ ہے، کیونکہ ڈر کے انسان نے بستیاں بنا لی، اور جہاں پہ وہ بنایا گیا تھا، جس گارڈن آف ایڈن سے اس کو نکالا گیا تھا، جس باغ سے وہ نکلا تھا، عدن کے باغ سے وہ نکلا تھا، عدن کا باغ جس سے انسان نکالا گیا، جو بھی اس سے ہوا، کیونکہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے سیکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے. جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، اور جب غلطی کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. جب ہم کوئی بہت بڑی چیز، ایسی چیز دیکھتے ہیں جو بہت ہمیں حیران کر دیتی ہے، ہمیں جستجو میں، محو حیرت میں ڈال دیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو ہمارے اندر ایسی کیمیا پھوٹتے ہیں جس سے ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا اور اپنی حقیقت سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اپنی کم مائیگی پہ ہم اس کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از ہائر پاور ایز ویل. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از awe, دیر از حیرت، دیر از سم تھنگ ٹو ڈسکور. مارس، جوپیٹر، یورینس، ملکی وے and the next galaxy, and there's so much more that we do not know yet, but our mind is expanding. There is no limit to it. ہمارا ڈی این اے جو ہے اس میں سے ابھی بہت کم جینز جو ہیں ان کا ایکسپریشن ہو رہا ہے، باقی تو ابھی چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں. There is diversity. سو نیچر کے ساتھ جڑنا اور اپنے آپ کو نیچر سے الگ نہ سمجھنا، قدرت سے، فطرت سے الگ نہ سمجھنا. ہم تو اس کا حصہ ہیں. ایک بگ نیچر جو ہے ہم اس کا ایک حصہ ہیں، ہم اس سے جدا نہیں، ہم اسی کا حصہ ہیں. تو یہ کنیکشن محسوس کرنا. اور جو ایک بونس پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں زندگی کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے، جس کے پاس فیتھ نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، یقین کی بنیاد نہیں ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ایک اس پتے کی طرح ہے جو کبھی ادھر اڑ رہا ہے، ہوائیں اس کو کبھی ادھر اڑا رہی ہیں. وہ بالکل ایسے ہے جیسے بہتے پانیوں پر جدھر سے چھل آئی اس نے اڑا کے کبھی ادھر پھینک دیا. ایمان اور یقین، اب ان 10 پوائنٹس پر، ان 10 نکات پر، اور اس سے بھی زیادہ کہ آگے بڑھنے کی سکت اور جاننے کا معاملہ اور یہ بہتر سے بہترین کی طرف جو سفر ہے،
چاہے وہ زندگی میں ہے یا زندگی سے کے بعد بھی ہے، جس کو ہم ابھی زندگی سمجھتے ہیں. کیا پتہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. سو ایک ایمان اور یقین جب تک نہیں ہوگا تو ہمارا آگے بڑھنا جو ہے مشکل ہوگا. جاتے جاتے میں آپ کو ایک تصور دینا چاہتا ہوں. جب آپ تصور کرتے ہیں وقت کا تو آپ اپنے آپ کو اس وقت کے دھارے میں، اس وقت کی لکیر پہ کہاں محسوس کرتے ہیں؟ کیا مستقبل آپ کے سامنے آگے چل رہا ہے اور ماضی آپ کے پیچھے ہے اور آپ خود یہاں درمیان میں کھڑے ہیں؟ کیا آپ اس طرح سے تصور کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کا تصور ہے یہ آپ کی زندگی کی ترقی میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ وقت کو کیسے دیکھتے ہیں. فیوچر آپ سے آگے اور پاسٹ آپ کے پیچھے، یا فیوچر آپ سے گزرتا ہوا، آپ کے اندر سے لکیر گزرتی ہوئی، چاہے سامنے سے پیچھے کی طرف یا سائیڈ سے، رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا پاسٹ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کا فیوچر ہے اور آپ کے اندر سے لکیر گزر رہی ہے. آپ ایسے ٹائم کو دیکھتے ہیں یا آپ ٹائم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لکیر ہے اور آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ آپ کا پورا وقت نظر آ رہا ہے. اور یہ 19ویں صدی، 18ویں صدی، 17ویں صدی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے سن 2000، سن 2001، 2، 3 اور یہ 2021 مارچ کا مہینہ 22 تاریخ، یہ آپ یہاں پہ ہیں. وقت 2:10 یہ، اور پھر اس سے آگے مارچ، اپریل، کل 23 مارچ ہوگی پاکستان کا یوم پاکستان. ایک بہت ہی مزے کی بات کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا تھا جس میں پوچھا جا رہا تھا مختلف پاکستانیوں سے کہ یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے، 23 مارچ کیوں منائی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی موٹر وے بنی سی ہے اس واسطے. کسی نے کہا جی اس لیے بنایا جاتا ہے دھماکے ہوئے سن. کسی نے کہا جی اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن آرمی والے جو ہے نا وہ اپنا شو کرتے ہیں تو اس دن کو رکھا ہوا ہے. تو یہ پہچانی ہے کہ یوم پاکستان کسی نے کہا ہاں جی یادگار پاکستان، مینار پاکستان بنا تھا. انہوں نے کہا کتنے مینار پاکستان؟ اسلام آباد جائے گا. تو یہ بھی ذرا جان لیجئے. تو یہ وقت ہے 23 مارچ 2021. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 2022 کیسا ہوگا، 2023 اور اگلی صدی. تو کیا آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لکیر ہے، جیسے فیتا نہیں ہوتا، فیتا انچی ٹیپ، اس پہ 0، 1، 2، 3، 4 ایسے. کیا آپ اس طرح سے ٹائم کو دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ کا وقت کے متعلق تصور ہے اس طرح سے آپ کی زندگی ہوگی. اس پر ہم کسی دن پھر بات کریں گے کہ اس سے آپ کی زندگیوں پر وقت کے تصور کے متعلق جب آپ کی جو سوچ ہے اس سے آپ کی اپنی ذاتی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے. اور آخر میں آپ سوال کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص تھا، وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا میں دعا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے سگریٹ پی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں پی سکتے. پھر وہ اس کو خیال آیا، اس نے اپنا سوال تھوڑا سا چینج کیا اور پھر مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں دعا کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے، کیا میں سگریٹ پیتے ہوئے، معذرت، کیا میں سگریٹ پیتے ہوئے اور تمباکو نوشی کرتے ہوئے دعا کر سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کر سکتے ہیں. تو ہم سوال کیسے کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ عبادت اور دعا تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں تو ہم جو بھی کر رہے ہیں، گناہ کی حالت میں بھی ہم اس سے مانگ سکتے ہیں کہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. تو اپنے سوال کو درست کیجئے. اگر ہمارے سوالات درست ہو جائیں گے تو ہمارے جوابات درست ہو جائیں گے. ہمارے جوابات درست ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے ہوئے اس نادیہ شیخ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے انتہائی صبر سے میری ساری بات سنی. نہیں سر، آپ کی باتیں اتنی زیادہ اچھی، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا انکانشیسلی ہم کئی دفعہ انہی باتوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہم سب کا جینیٹک پول بھی ایک ہے اور باتوں کا پول بھی ایک ہے. اصل میں جس چیز کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں وہاں پہ ہماری انرجی آ جاتی ہے. ویئر ایور وی فوکس, that's where our energy is. If we are focusing on negativity, that's where our negative energy is. If we are focusing on positive and good, that's where our energy is. Good energy will make your life better. The negative energy will make your life go down.